وقت کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک یہ حج کرنے کے لیے آیا، اور حج پر بڑا رش ہوتا ہے. اس نے طواف کیا اور حجر اسود کی طرف بڑھا کے بوسہ لوں تو رش بہت تھا. تو چونکہ حضرت صاحب بادشاہ بھی تھے تو انا بھی تھی، تو کہنے لگا رش کم ہو جائے تو بوسہ لیتا ہوں. تو چمچے کڑچھوں نے عرض کی حضور رش کم نہیں ہوگا، یہ کعبہ شریف ہے. تو یہ اس نے کہا کہ جو کہ بادشاہ سلامت ہیں، تو بادشاہ سلامت جو ہوتے ہیں وہ آرام سے تو کہیں بیٹھ کے کرسی کا سے بھی بیٹھ کے تو نہیں ریسٹ کرتے نا. ایک تخت لایا گیا حضرت صاحب کے لیے، تخت اونچا تھا، اس پہ بادشاہ وقت حکمران بیٹھ گیا اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. مجھے کوئی بات یاد آ گئی، امام حسن مجتبیٰ اور سرکار امام حسین جب طواف کے لیے آتے تھے تو لوگ کعبے کی بجائے ان کے پیچھے گھومتے تھے. سیرت نگاروں نے لکھا کہ اتنا ہجوم پھر کعبے کے ساتھ نہیں ہوتا تھا جتنا ہجوم حسن و حسین کے پیچھے ہوتا تھا. حکمران بیٹھا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے اور سارے کعبے کی طرف ہیں، اور جناب ایسے مطاف کے اندر ایک نور کا ٹکڑا ایسے قدم رکھتا ہے، نور ہی نور، ایسے نور کا حالہ پہلا قدم پڑا مطاف کے اندر. جنہوں نے وہاں عمرے کیے ہیں، طواف کیے ہیں، وہ منظر ذہن میں رکھیں. جب مطاف پورا بھرا ہوا ہو، آپ باہر سے آنے لگیں تو آپ کو لگے کہ اب پتہ نہیں جگہ ملے گی کہ نہیں. رب کی قدرت ہے، اندر آ جائیں تو پھر جگہ ہی جگہ ہے. مطاف بھرا ہوا تھا، کعبے کی طرف لگے ہوئے تھے، حجر اسود کو چوما جا رہا تھا. اس نور کے حالے نے ایسے قدم رکھا، سب نے اپنے چہرے اس طرف کر لیے، ایسے ہٹ گئے، چھٹ گئے. اس حسینی شہزادے نے اپنے قدموں کو اٹھایا، چلتے چلتے آئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر طواف شروع کیا. حکمران کو کسی نے کان میں پوچھا یہ کون ہے؟ تجھے کسی نے پوچھا نہیں، اس کو کوئی چھوڑتا نہیں. یہ کون ہے جس کے لیے لوگوں نے طواف روکا؟ یہ کون ہے جس کے لیے حجر اسود کو چھوڑا ہے؟ تو ہے بڑا گھمنڈی قسم کا تھا، جانتا تھا. کہنے لگا مجھے نہیں پتا کون ہے، میں نہیں جانتا، مجھے پتا. ساتھ ایک شاعر کھڑا تھا فرزدق، اس نے کہا تنوں میں دس دوں. اس نے پھر شعر پڑھے، نام تھا امام زین العابدین. کیا نام تھا جی؟ ہاں یہیں پہ بات بس کر دیتے ہیں. یہ نام تھا امام زین العابدین. جب یزید نے ابن زیاد نے کہا کہ تجھے قتل کیا جائے گا، علی بن حسین نے کہا مجھے تو قتل نہیں کر سکتا، میں حسین کا وہ پودا ہوں جو شجر بنے گا، پھر دنیا کے کونے کونے میں سرداریاں نظر آئیں گی. اگر بھارت پر کسی کا قبضہ ہوگا تو وہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہوگا. داتا کی نگری پر کسی کا قبضہ ہوگا. لاہور میں انگریز بھی کہہ چکا حکومتیں کسی کی ہیں، حکم داتا کا چل رہا ہے تو وہ حسین کا شہزادہ ہوگا. اگر گھوڑے کی سرزمین پر جھنڈا لہرائے گا تو وہ حسن حسین کا شہزادہ ہوگا. اگر جماعت علی شاہ کا جھنڈا اوپر ہوگا تو وہ حسن حسین کا شہزادہ ہوگا. دلی پر کوئی راج کرے گا تو وہ نظام الدین اولیاء حسن حسین کا شہزادہ ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس نے کہا تو پہچانے نہ پہچانے، ہاذ الذی تعرف البطہ وتعتہ، لفظوں پہ غور کرنی ہے. ہاذ الذی، اب میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا، عربی کا ایک اپنا حسن ہے، ترجمہ کروں گا، کوشش کروں گا کہ وہاں قریب ہو جائیں. ہاذ الذی تعرف البطہ وتعتہ، ہاذ الذی تعرف البطہ وتعتہ، جو سو گئے ہیں وہ جاگ جائیں، جس کی نیندیں اڑ رہی ہیں وہ اڑ جائیں، توجہ میری طرف کریں. ہاذ الذی تعرف البطہ بتاتا ہوں والبیت یعرف الحل والحرمی. اس نے کہا تو پہچانتا ہے تو پہچان، نہیں پہچانتا ہے تو نہ پہچان. جو قدم رکھے اس کی قدم کی آہٹ بھی کعبہ پہچان لیتا ہے. اس کے قدموں کی آہٹ حرم پہچانتا ہے، مطاف پہچانتا ہے، کعبہ پہچانتا ہے. صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں اس کے قدموں کی آہٹ پہچانتی ہیں. میں تجھے بتاتا ہوں، ہاذا ابن فاطمہ، ہاذا ابن فاطمہ خیر عباد اللہ و بجدہ انبیاء اللہ قد ختم. یہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور اس نبی کا نواسا ہے کہ سارے نبیوں کی نبوت کس پر آ کر ختم ہو گئی ہے.
मुक़द्दमुन ज़िक्रुल्लाह मुक़द्दमुन बाद ज़िक्रिल्लाह ज़िक्रुहु फ़ी कुल्लि हुक्मिन व अमरिन व मख़तूमुन बिल कलमी। शायर कहने लगा तू पहचानता है तो पहचान, नहीं पहचानता है तो ना पहचान। ये शहजादे वो हैं अल्लाह के नाम के बाद इनका नाम लिया जाता है, मजलिसें महफिलें अल्लाह के घर इनके जिक्र से ही सजाए जाते हैं। फलैसा कौलुका मन हाजा बेदाइरही अल अरबो तारिफो मन अनकरता वल अजमी। कहने लगा बात सुन, तूने जो कहा है कि मैं नहीं पहचानता, ये हुसैन के बेटे का नुकसान नहीं हुआ, ये तेरा नुकसान हुआ है, ये तेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसको अरब पहचानता है, इसको अजम पहचानता है, दुनिया जानती है ये हुसैन का शहजादा है।